باب 10 ڈاکوؤں سے جنگ۔ ترک جہاز پر پہنچ کر تلاشی لینے لگے۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے جس میں لوٹا ہوا مال تھا تو ڈرلین نے عاجزی سے کہا، اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا اپنا کمرہ ہے۔ ترکوں کو شبہ ہو گیا۔ اس کے افسر کا نام نسیم بک تھا۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس جہاز پر بحری ڈاکوؤں کا جہاز ہونے کا شبہ ہے۔ اپنا شبہ دور کرنے کے لیے ہر کمرہ دیکھنا ضروری ہے۔ ڈرلین، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جہاز حکومت وینس کا ہے۔ آپ تلاشی لے رہے ہیں، اس سے سلطنت وینس کی توہین ہے۔ مگر ہمیں پھر بھی عذر نہیں، البتہ اس کمرے کو چھوڑ دیجیے اور سب کی تلاشی لے لیجیے۔ نسیم بک: اچھا، پہلے اور کمروں کی تلاشی لے لیں۔ انہوں نے 2 ترکوں کا پہرہ اس کمرے پر مقرر کر دیا اور دوسرے کمروں کی تلاشی لینی شروع کی۔ اتفاق سے وہ جب اس کمرے کے دروازے پر پہنچے جس میں بفو تھی تو ڈرلین نے پھر روکا اور کہا، معاف کرنا، اس کمرے میں میری بیوی ہے۔ نسیم بک: ہمیں تمہاری بیوی سے کوئی واسطہ نہیں، ہم ایک طرف ہوئے جاتے ہیں۔ تم اس سے کہہ دو وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ نسیم بک اور ان کے ساتھی ترک ایک طرف ہٹ گئے۔ ڈرلین تذبذب میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بفو ان کے سامنے آئے۔ اسے خوف تھا کہ اس کا بڑھا ہوا حسن ترکوں کو بھی اپنا گرویدہ نہ کرے۔ وہ اس بات کو بھی خوب جانتا تھا کہ اس نے بفو کو اپنی بیوی بتایا ہے، لیکن وہ اتنی کم سن ہے کہ اس کی بیٹی معلوم ہوگی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ترک اسے دیکھے۔ اس نے کہا، میری بیوی بڑی حیادار ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ نسیم بک: ہمیں معلوم ہے کہ عیسائیوں میں پردہ نہیں ہے، حیا پردہ والیاں کیا کرتی ہے، اور اگر وہ بھی شرم و حیا کی پیکر ہے تو وہ بیٹھی رہے گی، ہم کمرے کی تلاشی لے کر چلے جائیں گے۔ ڈرلین کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بفو پوری شان دلربائی کے ساتھ دروازے پر آ گئی۔ نسیم بک اور دوسرے ترکوں نے دیکھا، وہ اس کا بے نظیر حسن دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چونکہ وہ بہت ہی کم سن تھی، اس لیے نسیم بک نے بے ساختہ ڈرلین سے دریافت کیا، یہ تمہاری بیوی ہے؟ خوربش بفو شرما گئی۔ ڈرلین بھی محجوب ہو گیا۔ بفو نے ہی پوچھا، بیوی کون ہے؟ بفو کی آنکھوں میں اس قدر چمک آ گئی دلکشی تھی کہ ان کی طرف نظریں بھر کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ نسیم بک نے اس کے پھول سے رخساروں کو دیکھ کر کہا، یہ ڈرلین کہتے ہیں کہ تم ان کی بیوی ہو۔ بفو نے جوش میں آ کر کہا، جھوٹ بولتے ہیں۔ نسیم بک: معاف کرنا، تمہیں دیکھتے ہی میرا بھی یہی خیال تھا کہ کہیں یہ تمہیں چرا کر تو نہیں لائے۔ بفو: آپ کا خیال صحیح ہے۔ نسیم بک: کہاں سے لائے ہیں تمہیں؟ بفو: وینس سے۔ ڈرلین نے دخل در معقولات کر کے کہا، ہم چرا کر نہیں لائے، یہ غلط کہتی ہے۔ نسیم بک نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، تمہاری بیوی ہوتے ہوئے یہ تم پر الزام لگا رہی ہے۔ خیر، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، پہلے ہمیں تلاشی لینے دو۔ بفو سے مخاطب ہو کر، کیا تلاشی میں تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ بفو: مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نسیم بک: اچھا، آئیے۔ بفو ان کے ساتھ چلی۔ اول انہوں نے اس کمرے کی تلاشی لی جس میں بفو تھی۔ وہاں چند جوڑے کپڑے اور چند زیورات ملے۔ یہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ جبکہ وہ ایک کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، اس میں سے کئی ملک کے جھنڈے نکلے۔ برطانیہ کے جھنڈے، فرانس کا جھنڈا، اسپین کا جھنڈا، ترکی کا جھنڈا اور وینس کا جھنڈا۔ نسیم بک نے جھنڈے اپنے قبضے میں کر کے ڈرلین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ملک کے جھنڈے یہاں کیوں ہیں؟ ڈرلین نے جواب تو کوئی نہ دیا، البتہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے بندوقوں کے فائر شروع کر دیے۔ ایک گولی ایک ترک کے لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ تمام ترکوں کو سخت جوش اور غصہ آ گیا۔ نسیم بک نے جلدی سے بفو کو دوسرے کمرے میں اس لیے دھکیل دیا کسی کی گولی اسے نقصان نہ پہنچائے، اور پھر جلدی سے بندوق سنبھال کر ڈاکوؤں پر فائر شروع کر دیا۔ اس عرصے میں ترکوں نے بندوقوں اور تلواروں سے ڈاکوؤں پر حملے کر دیے۔ ڈاکو پہلے ہی سے حملہ کرنے لگے تھے۔ جہاز پر جنگ شروع ہو گئی، بندوقیں چلنے لگیں، تلواریں لپکنے لگیں۔ جنگ ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی، بڑھتے بڑھتے تمام جہاز پر پھیل گئی۔ ترک اگرچہ 25-30 ہی تھے اور ڈاکو 100-125 تھے،
لیکن جو جرأت اور دلیری ترکوں میں تھی وہ ڈاکوؤں میں نہ تھی۔ ترکوں نے پھرتی سے حملہ کر کے ڈاکوؤں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بندوقیں ڈال دی اور تلواریں سونت کر جھپٹ پڑے۔ شروع میں ڈاکو بندوقوں سے لڑتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ چنساتے ہیں تو اتنے ترک کر ان پر جھپٹ پڑتے ہیں اور بندوق کو بیکار بنا دیتے ہیں تو انہوں نے بھی تلواریں کھینچ لی۔ اب تلواروں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ ترکوں نے پھرتی اور قوت سے حملے کر کے ڈاکوؤں کا قافلہ تنگ کر دیا۔ اگرچہ ڈاکو بھی پوری ہمت اور دلیری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا مقابلہ کسی عیسائی سے نہیں تھا بلکہ مسلمان ترکوں سے تھا، جو لڑائی کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے۔ جو ترک جس ڈاکو کے تلوار مارتا تھا اسے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیتا تھا۔ انہوں نے بہت سے ڈاکوؤں کو مار ڈالا۔ جہاز کے تختے پر لاشیں بچھ گئی اور خون بہنے لگا۔ ڈرلین ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کے دل بڑھا رہا تھا۔ بفو کمرے میں جھانک کر اس خوفناک خونریزی کو دیکھ رہی تھی۔ اس بیچاری نے اس سے پہلے جنگ کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہم رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ کچھ پھیکا ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے خوف و ہراس ٹپکنے لگا تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کے چہرے میں رعنائی اور آنکھوں میں دلکشی پیدا ہو گئی تھی۔ نسیم بک پر کئی ڈاکو ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھرتی سے پینترے بدل کر ان کے حملوں کو روک رہے تھے اور جب موقع پاتے تھے تو بھرپور حملہ کر کے ایک آدھ ڈاکو مار ڈالتے تھے۔ جب کوئی ڈاکو مرتا تھا یا زخمی ہوتا تھا تو دوسرے ڈاکوؤں کو غصہ آ جاتا تھا۔ وہ جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے، لیکن نسیم بک ان کے حملوں کو روک کر ان پر وار کر کے پھر 1-2 کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی ڈاکوؤں نے ان پر نرغہ کیا۔ بفو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ نسیم بک کو ڈاکو مار ڈالیں گے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بڑھ کر ان کی مدد کرے، مگر وہ نازک اور نہتی تھی، کر نہ سکتی تھی۔ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نسیم بک نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس زور سے حملہ کیا کہ 3 ڈاکوؤں کو مار ڈالا۔ باقی خود پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے بڑھ کر حملہ کیا، ایک ڈاکو کو اور گرا دیا۔ ڈاکو پیچھے ہٹے۔ نسیم بک پینترا بدل کر اچھلے اور جست کر کے ڈرلین کے سامنے جا پہنچے اور جاتے ہی اس زور سے اس کی تلوار ماری کہ اس کا بھنڈار کھل گیا۔ سر سے خون کی ترو بہہ نکلی۔ اس نے چیخ ماری اور بیٹھ گیا۔ کئی ڈاکو اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے چھا گئے۔ اس عرصے میں وہاں 2 ترک اور آ گئے۔ انہوں نے نسیم بک کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور تینوں نے 3 ڈاکوؤں کو مار گرایا۔ ساتھ ہی نسیم نے جھپٹ کر ڈرلین کی تلوار ماری۔ تلوار گردن پر پڑی اور اس کا سر اڑ گیا۔ ڈاکو گھبرا کر بھاگے۔ ترکوں نے ان کا پیچھا کیا کہ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام ڈاکو قتل کر دیے گئے۔ 1-2 ڈر کر سمندر میں گر پڑے۔ پانی نے انہیں اپنے دامن میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کے جہاز کا کپتان بھی مارا گیا۔ ملاح بھی مارے گئے۔ یہ سب ڈاکو ہی تھے۔ ترکوں نے دشمنوں کا خاتمہ دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔